بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی نئی ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے غسل کے فرض اور غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ دونوں جو ہے نا وہ اکثریت دے نال یہ دونوں سوال کیے بھی جاتے ہیں اور اس پر لوگ عمل وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آئیں میں آپ کی بارگاہ میں غسل کے فرضوں کے متعلق انشاءاللہ ضرور باتیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، غسل میں 3 چیزیں فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے ہے کلی کرنا، یعنی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اندر گھمانا اور گھمانے کے بغیر ہی بس پانی اندر داخل کیا، فوراً باہر پھینک دیا، یہ کلی نہیں ہے پیارے بھائیوں۔ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے، حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ دوسرا فرض پیارے بھائیوں، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے، جہاں تک نرم جگہ ہے، دلنا کے پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، نرم ہڈی تک۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اندر مادہ، سوکھا مادہ ہے، اس کی جگہ نیچے سے جو ہے نا وہ پانی سے تار نہیں ہوتی، تو اسی طرح بھی غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یہ فرض مکمل نہ ہوا تو غسل آدمی پاک نہیں ہوگا، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، یعنی کہ وال برابر بھی اندر کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جی نمبر 3، تمام ظاہر بدن پر پانی بہہ جانا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا، وال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھے غسل کے 3 فرائض جن کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں دوست احباب کچھ غلطیاں کرتے ہیں، وہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے رینٹ کے اندر کوئی چیز یعنی کہ مادہ جیسی گندگی خشک ہو جائے، اس کو چھڑانا، صاف کرنا۔ اس کے بعد ناف، دوسری بڑی غلطی، ناف کے اندر انگلی کو اچھے طریقے کے ساتھ چاروں طرف گھمانا، اور اس کے بعد یہ کانوں کے اوپر جو پرے ہیں، ٹھیک ہے، اندر وار، یہ بھی بالکل تر ہونے چاہیے، وال برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں ابھی غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ رکھنے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ جو اس مطلب کہ سوال کو
جواب فرمائیے گا۔ پیارے بھائیو سماعت فرمائیے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، میرے آقا دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے اور اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کا مسنون مستحب طریقہ یہ ہے: نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے۔ نمبر 4، اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو اسے دھوئے۔ نمبر 5، استنجا کرے خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ نمبر 6، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے کہ جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھوئے۔ نمبر 7، 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ نمبر 8، پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے۔ نمبر 9، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے۔ نمبر 10، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ نمبر 11، وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، یعنی جہاں آدمی غسل کر رہا ہے وہاں اگر پانی جمع ہو گیا ہے تو یعنی مکمل وضو غسل کرنے کے بعد پاؤں جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ پانی سے علیحدہ ہو کر کسی جگہ پہ، یا اگر کوئی اونچی جگہ ہے غسل خانے میں تو اس کے اوپر کھڑا ہو کر پاؤں جو ہے وہ اپنے دوبارہ دھو لے، یعنی کہ شرط یہ ہے کہ جگہ نیچے جو ہے نا وہ پاک ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، تالاب یا نہر میں غسل کرنے کا طریقہ۔ تالاب یا نہر میں غسل کرنے کا طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دریا یا نہر میں نہائیں تو پہلے کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈال کر خوب صاف کریں، پھر تھوڑی دیر اس میں ٹھہرنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو جائیں گی، اور اگر تالاب اور حوض یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائیں تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے غسل ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اور یہ میں نے غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ بھی بتایا اور غسل کے فرائض بھی بتائے۔ اللہ پاک ہمیں دے اجازت، جلدی ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔